یہ معتکفات کی طرف سے سوال ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں، تو کیا سوالات کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے؟ ایک روایت میں ہے شبیہ دکھانے کا ذکر نہیں ہے، بالکل بھی شبیہ کا ذکر نہیں ہے۔ ایک روایت میں چوتھا سوال، وہ سوال یہ ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں۔ اس کا مطلب یار لوگوں نے نکالا کہ ہر قبر میں رسول اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، ہر قبر میں رسول اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، جب وہ بندہ ہی وہاں نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، تو اس کو پوچھیں گے اس بندے کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا کون سا بندہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ نے خط لکھا دہیا کلبی کے ہاتھ قیصر روم کو، روم کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت قیصر روم نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے وزیروں سے پوچھا کہ مکے کا عرب کا کوئی بندہ یا کوئی قافلہ ادھر آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں تجارت کی غرض سے؟ لوگوں نے کہا آیا ہوا ہے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان اس وقت روم کے بادشاہ قیصر کی سلطنت میں گئے ہوئے تھے، عرب کا ایک وفد لے کر تجارت کے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ ابو سفیان کو اور پورے وفد کو بلایا گیا، ابو سفیان کو کھڑا کیا گیا، باقی وفد کو بٹھایا گیا، اور ابو سفیان سے کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا، اور سوال کرنے کے بعد تو اس کا جواب دے گا، اور جو اس کا ساتھی تھے، ٹیم تھے، ان کو کہا اگر یہ سچ بولے تو تائید کرنا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کرنا کہ یہ بات اس نے غلط کی۔ اس قیصر نے، رسول اللہ وہاں موجود نہیں روم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، وہ وہاں ہے، موجود نہیں۔ تو اس وقت قیصر روم نے وہ خط جو ہے ابو سفیان کو پڑھ کر سنایا کہ یہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، بت پرستی کو حرام کہتا ہے، اور اس طرح۔ اب اس نے اگلا سوال کیا ابو سفیان سے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال۔ اب رسول اللہ وہاں موجود نہیں ہے، قیصر ابو سفیان سے پوچھ رہا ہے اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اب اس بندے کو ابو سفیان کے ذہن میں پہلے حاضر کیا۔ کیسے حاضر کیا؟ کہ وہ ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر قرآن اترا ہے، بت پرستی کو حرام کہتا ہے، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ سمجھا کے اس سے پوچھا اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے اب یہاں زرداری موجود نہیں ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص ہے، پیپل پارٹی کا صدر ہے، اس کے بیٹے کا نام بلاول ہے، اب آج کل اسلام آباد میں ہوتا ہے، پاکستان کا صدر چلو نہ کہوں، یہ 2-3 باتیں کہوں، پھر آپ سے کہوں اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آپ کا ذہن زرداری پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ سیم یہی بات ہے۔ قبر کے اندر فرشتہ رسول اللہ کا تعارف کراتا ہے کہ وہ بندہ جس کا نام محمد تھا، اس پر اللہ نے قرآن اتارا تھا، وہ اسلام کی توحید کی دعوت دیتا تھا، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان ہوتا تو کہتا تھا ہمارے رسول ہے، وہ تو آخری رسول تھے، یہ قرآن ان کے ذریعے سے ہمیں ملا، ہم مسلمان ان کی وجہ سے ہوئے، وہ سارا کچھ بتائے گا۔ تو یہ غلط ہے کہ شبیہ پیش کی جاتی۔ سیم اسی طرح جس طرح ابو سفیان کے سامنے رسول اللہ کی قیصر نے شبیہ پیش نہیں کی، تعارف کرا کر پوچھا اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال، اسی طرح فرشتے پوچھتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟